بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ وصحابہ وائمۃ امتہ الاجلۃ اجمعین۔ پیارے بھائیوں، آج ہماری گفتگو اس حوالے سے ہے کہ کون کون سے امور وضو کو توڑ دیتے ہیں جن کے بعد اگلا وضو کرنا واجب ہو جاتا ہے نماز کے لیے۔ تو ٹوٹل وہ 6 چیزیں ہیں جن کے ہونے سے، واقع ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، جن میں سے 2 یہ ہیں جنہیں میں ایک کر کے بیان کروں گا۔ بول و براز یعنی پاخانہ پیشاب کا آنا، بول و براز کے آنے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس حوالے سے ہمارے پاس قرآن سے دلیل ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6، سورہ نساء کی آیت نمبر 43 وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ وَعَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، یعنی اگر تم مریض ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی استنجا خانے سے آئے یا تم عورتوں کو چھو، پھر تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کرو، پاک مٹی کا ارادہ کرو۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے تیمم کو واجب فرمایا نا کہ پاک مٹی سے تیمم کرو، اس کا ارادہ کرو۔ تو تیمم واجب ہی تب ہوتا ہے جب وضو ٹوٹ جائے۔ وضو واجب ہوتا ہے، وضو ٹوٹتا ہے، وضو واجب ہوتا ہے جب وضو پہ قادر نہ ہو تو تیمم کی باری آ جاتی ہے۔ تو تیمم ہوتا ہی تب ہے جب وضو ٹوٹ جائے۔ پھر یہی اللہ فرما رہا ہے اس سے پہلے فلم تجدوا ماء، پھر تم پانی نہ پاؤ، پانی پہ قادر نہ ہو تو تیمم کرو۔ تو تیمم واجب ہو رہا ہے تو مطلب یہ ہے کہ وضو بھی ٹوٹ جائے گا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تم استنجا خانے سے آؤ، تم میں سے وہ استنجا خانے سے آئے، تو استنجا خانے سے عموماً جو انسان کر کے نکلتا ہے وہ بول و برازی ہے، پخانہ پیشاب ہی کر کے نکلتا ہے۔ تو اس کے واقع ہونے سے، پخانہ پیشاب کرنے سے تیمم واجب ہو جاتا ہے، یعنی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو 2 چیزیں یہ ہو گئیں، 2 ناقص وضو۔ تیسرا ناقص وضو ری کا خارج ہونا۔ ری کے خارج ہونے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور اس حوالے سے ہمارے پاس حدیثیں موجود ہیں جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ری کے خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں عثمان بن ابی شیبہ کی سند کے ساتھ علی بن طلق سے روایت کیا کہ انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا فصا احدکم فی الصلاۃ فلینصرف فلیتودع فلیعید الصلاۃ، یعنی رسول اللہ نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو ری خارج ہو نماز میں تو اسے چاہیے کہ پھر جائے اور وضو کرے اور اپنی نماز کا اعادہ کرے، نماز کو لوٹائے۔ تو نماز کو لوٹانا کب ہوگا؟ جب وضو ٹوٹ جائے گا۔ رسول اللہ وضو کرنے کا حکم بھی دے رہے ہیں اور پھرنے کا حکم بھی دے رہے ہیں، پھر نماز کو لوٹانے کا حکم بھی دے رہے ہیں۔ تو بالکل واضح ہے کہ ری کے خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تبھی رسول اللہ نے وضو کرنے کا حکم دیا اور نماز کو لوٹانے کا بھی حکم دیا، کیونکہ نماز کے ضروری ہونے کے لیے، مکمل ہونے کے لیے طہارت ضروری ہے، طہارت اس کی باقی نہیں رہی۔ امام ترمذی بھی حدیث روایت کرتے ہیں قتیبہ کی سند کے ساتھ ابو ہریرہ سے کہ انہوں نے کہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا کان احدکم فی المسجد فوجد ریحا بین الیتیہ فلا یخرج حتی یسمع صوتا او یجد ریحا، یعنی جب تم میں سے کوئی مسجد میں ہو پھر وہ ری کو پائے تو وہ مسجد سے نہ نکلے حتیٰ کہ وہ آواز کو سن لے یا ری کو پا لے، یعنی نماز سے وہ نہ نکلے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نماز میں جب ہو پھر اس میں ری آئے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تبھی رسول اللہ نے آگے ایک احتیاط بیان کری ہے کہ جب تک تمہیں یقینی طور پر معلوم نہ ہو کہ ری خارج ہو گئی ہے تب تک نماز کو چھوڑنا نہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ یقینی طور پر معلوم ہو کہ ری خارج ہو گئی ہے تو نماز کو چھوڑ دینا پڑے گا۔ تو ری خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ 2 حدیثیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ چوتھی چیز جس سے یہ کہ ناقص وضو ہے، جس کے واقع ہونے سے وضو ٹوٹ جائے گا، وہ ہے مزی کا خروج، مزی کا نکلنا۔ مزی کہتے ہیں جب انسان کو شہوت ہوتی ہے تو شروع میں جب پانی نکلتا ہے اسے کہتے ہیں مزی، اور جو اینڈ میں پانی نکلتا ہے جس کے بعد شہوت ختم ہو جاتی ہے اسے منی کہتے ہیں۔ تو مزی کے نکلنے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ وضو ٹوٹتا ہے، اس سے غسل واجب نہیں ہوتا ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں غسل واجب ہو جاتا ہے۔ تو پھر ایک واقعہ میرے سننے میں آیا تھا، تو ایک شخص تھا وہ سمجھتا تھا مزی کے خارج ہونے سے وضو
غسل واجب ہو جاتا ہے، تو جب بھی اس کی مزی خارج ہوتی تھی تو وہ غسل کرنے چلے جایا کرتا تھا. ایسا نہیں ہے بلکہ اس سے وضو ٹوٹتا ہے. اور اس حوالے سے ہمارے پاس دلیل ہے، بخاری کی حدیث ہے ہمارے پاس جسے امام مسلم نے بھی روایت کیا، اور اس ٹائپ کی حدیثیں یعنی اس معنی کی حدیثیں ابو داؤد بھی اپنی سنن میں کئی اسانید کے ساتھ روایت کر رہے ہیں، اور امام بہقی نے بھی اس حدیث کو اپنی سنن کبریٰ میں روایت کیا ہے. تو امام بخاری روایت کرتے ہیں حضرت علی سے، اس حدیث کا نمبر ہے 269. حضرت علی سے روایت کیا کہ حضرت علی فرماتے کنتو رجلا مزاء فامرت رجلا ان يسأل النبي لمكان ابنته فسأل فقال تودع واغسل ذکرک. یعنی حضرت علی نے کہا کہ مجھے بہت زیادہ مزی آیا کرتی تھی، تو میں نے ایک شخص کو یہ حکم دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لے، کیونکہ انہیں وہ ڈائریکٹ نہیں پوچھ سکتے تھے، کیونکہ حضرت رسول اللہ کی بیٹی ان کے تحت تھی، ان کی زوجیت میں تھی. تو اس نے پوچھا تو رسول اللہ نے جواب دیا کہ وضو کرو اور اپنے ذکر کو، اپنی شرمگاہ کو دھو لو. تو معلوم یہ پڑا کہ وضو کرنا ضروری ہو جاتا ہے، تبھی رسول اللہ نے وضو کا حکم دیا. پانچواں ناقص وضو یہ ہے کہ عورت کو چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، باقی نہیں رہتا. جی ہاں، عورت کو چھونے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. اس حوالے سے ہمارے پاس قرآن سے دلیل موجود ہے. قرآن میں اللہ فرماتا ہے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 ہے اور سورہ نساء کی آیت نمبر 43 سے 43. فرماتا وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ وَعَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. اگر تم مریض ہو یا سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی استنجا خانے کو آئے، یا تم عورتوں کو چھوؤ پھر تم پانی نہ پاؤ، تو پاک مٹی کا قصد کرو. تو معلوم یہ ہوا کہ عورتوں کو چھونے سے بھی تیمم ضروری ہو جاتا ہے پانی کے نہ ہونے کی صورت میں، اور یہ تب ہوتا ہے جب وضو ٹوٹ جائے. تو معلوم یہ ہوا کہ عورت کو چھونے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، باقی نہیں رہتا. لیکن یہاں پر بیوی مراد نہیں ہے، یعنی بیوی کے علاوہ جو جتنی بھی عورتیں ہیں، چاہے وہ اجنبیاں ہوں یا محارم ہوں، جو بھی ہوں، ان کو بلا حائل یعنی کپڑا درمیان میں نہ ہو، بلا حائل چھونے سے وضو ٹوٹ جائے گا، وضو باقی نہیں رہے گا. عورت کو بیوی کو ہم نے خاص کر لیا. اس کی دلیل ہمارے پاس حدیث سے کہ ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی سنن میں روایت کرتے ہیں عثمان بن ابی شیبہ کی سند کے ساتھ حضرت عائشہ سے کہ انہوں نے کہا ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبل امراۃ من نسائہ ثم خرج الی الصلاۃ ولم یتوضا. حضرت عائشہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعض ازواج کا بوسہ لیا، پھر آپ نماز کے لیے نکل گئے اور آپ نے وضو نہیں کیا. تو معلوم یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے وضو نہیں کیا بوسہ دینے کے بعد. اور بوسہ دینا یہ چھونے میں ہی داخل ہے، بوسہ دینا اور چھونا ایک ہی بات ہے نا. تو اگر بیوی کو چھو لیا تب تو وضو نہیں ٹوٹتا، کیونکہ رسول اللہ کا فعل موجود ہے کہ رسول اللہ نے وضو نہیں کیا. اگر وضو کرنا واجب ہو جاتا بیوی کو چھونے پر بھی نماز کے لیے تو رسول اللہ وضو کرتے، لیکن رسول اللہ نے وضو نہیں کیا. تو مطلب یہ کہ بیوی کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹے گا، وضو باقی رہے گا. اور اس حدیث کو امام ترمذی، امام دارقطنی نے بھی اپنی سنن میں کئی اسانید کے ساتھ روایت کیا ہے. میرے پاس ایک سند لکھی ہوئی ہے یہاں پر، عثمان بن جعفر بن احمد، ان کی سند کے ساتھ روایت کیا امام دارقطنی نے حضرت عائشہ سے. انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کیا کرتے تھے، پھر بوسہ دیا کرتے، پھر نماز پڑھنے چلے جایا کرتے اور وضو نہیں کرتے تھے. تو یہ حدیث معتبر ہے. بعض اس کی اسانید ضعیف ہیں، ہم قبول کرتے ہیں اس کو، لیکن یہ حدیث مطلقاً ضعیف نہیں ہے. حدیث ضعیف نہیں ہے، بعض سندیں اس کی ضعیف ہیں. تو بیوی کے علاوہ اگر کسی عورت کو چھوا، چاہے وہ اجنبیہ ہو یا غیر اجنبیہ ہو، محارم میں سے ہو، درمیان میں کپڑا حائل نہ ہو، تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. چھٹا ناقص وضو یہ ہے کہ اپنی شرمگاہ کو، اگلی شرمگاہ یا پچھلی شرمگاہ کا جو درمیانی حصہ ہے، اس کو بلا حائل چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے.
چھٹا ناقص وضو ہے۔ اور اس کے بعد اس حوالے سے ہمارے پاس دلیل ہے حدیث سے کہ امام حاکم نے اپنی مستدرک میں ابو زکریا یحییٰ بن محمد عنبری کی سند کے ساتھ روایت کیا ہے حضرت بصرہ بن صفوان سے، جو کہ صحابیہ ہیں، کہ انہوں نے کہا ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من مس فرجہ فلیتوضأ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنی فرج کو چھوئے تو اسے چاہیے کہ وہ وضو کرے۔ تو فرج اگلی شرمگاہ اور پچھلی شرمگاہ کا جو درمیانی حصہ ہے، یعنی مقعد درمیانی حصہ جو ہے، اس کو چھونے سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ چونا بلا حیل ہو تب وہ چونا کہیں گے اس کو۔ تو بلا حائل اگلی شرمگاہ یا پچھلی شرمگاہ کے درمیانی حصے کو چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اس حدیث کو کئی محدثین نے اپنی کتابوں میں کئی اسانید کے ساتھ روایت کی۔ حدیث معتبر ہے، ضعیف حدیث نہیں ہے یہ۔ امام حاکم نے بھی اپنی مستدرک میں کئی اسانید سے اس حدیث کو روایت کیا، اور معتبر سند کے ساتھ بھی روایت کیا، ضعیف سندوں کے ساتھ بھی روایت کیا اور معتبر اسانید کے ساتھ بھی روایت کیا۔ اور امام بہقی نے بھی کبریٰ میں، سنن کبریٰ میں، یعنی اس حدیث کو مختلف اسانید کے ساتھ روایت کیا ہے۔ محدث طحاوی نے شرح معانی الآثار میں بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے، اور امام ترمذی نے بھی اس حدیث کو روایت کیا اپنی جامع میں۔ تو حدیث معتبر ہے بالکل۔ اس کی بعض اسانید ضعیف ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں حدیث ضعیف ہو جائے گی۔ حدیث تو معتبر ہے لیکن بعض اسانید ضعیف ہیں، اور یہ معتبر اسانید سے بھی حدیث مروی ہے، جس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ فرج کو چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، وضو واجب ہوتا ہے۔ تو 6 چیزیں ہو گئیں جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے قرآن و حدیث کے مطابق۔ پہلی 2 بول و براز کا آنا، تیسری ری کا خارج ہونا، چوتھی مزی کا خارج ہونا، 5ویں عورت کو، بیوی کے علاوہ عورتوں کو بغیر حائل کے چھونا، 6 ہے شرمگاہ اگلی پچھلی شرمگاہ کو بغیر حائل کے چھونا۔ 6 چیزیں ہو گئیں جن سے وضو ٹوٹتا ہے۔ تو پیارے اسلامیوں، یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو، قرآن و حدیث کے مطابق لگی ہو، تو اس کو ضرور لائک بھی کیجیے گا اور اس کو شیئر بھی کریں آپ، تاکہ آپ کے ذریعے سے دین کی بات آگے پہنچے۔ امام ترمذی اپنی جامع میں روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، میرے طرف سے پہنچا دو اگرچہ ایک ہی آیا تو میں نے تو ابھی آپ کو آیات اور حدیث سے کئی مسائل بیان کیے ہیں، آپ اسے آگے پہنچائیں گے انشاءاللہ جو ہے آپ کو ثواب بھی ملے گا، اور جو اس پہ عمل کرے گا اس کو بھی ثواب ملے گا، اور آپ کو بھی اس کے ذریعے سے ثواب پہنچتا رہے گا۔ اور ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب بھی کیجیے گا تاکہ وقتاً فوقتاً آپ کی طرف اس قسم کی قرآن و حدیث سے مزین مدلل گفتگو پہنچتی رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔